تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے فروخت کر دیا تو عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو ایک خوبصورت بچہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام عنایت فرمائے۔ زمانہ جاہلیت تھا، آتش پرستی عام تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام یکتا خداوند کی عبادت کرنے والے اسی محل میں خوبرو نوجوان تھے۔ زلیخا جو اس محل کی ملکہ تھیں، آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوئیں اور آپ کے عشق میں گرفتار ہوگی۔ یہ خبر دور دور تک پھیل چکی تھی کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے اظہار پسندیدگی کر دیا اور انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، جس کے برعکس نبی خدا کا جلال، رعب و دبدبہ، حیا اور پاک دامنی ثابت قدم رہی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام 7 بند دروازوں کی طرف بھاگے اور ایک ایک دروازے کا تالا خود بخود کھلتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں پلے بڑے تھے، جہاں تہذیبی اور تمدنی ترقی مصر کے مقابلے میں کم تھی۔ وہاں قبائلی اور نیم خانہ بدوشانہ طرز زندگی تھی، جبکہ مصر معاشرت کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت و جاگیر کے نظم و نسق میں اس نے آپ علیہ السلام کو شریک کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذہین اور زیرک انسان تھے۔ خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان میں نہیں تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوگی۔ خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منظرت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا۔ اس کھینچا تانی میں آپ علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے۔ اگر سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ محل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ عمرہ اور روسا کی بیگمات نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور اس سے کہا، تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہوگی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تواضع کے لیے پھل رکھے گئے۔ مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ حواس باختہ ہو گئی اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ زلیخا کی طرف سے برائی کی ترغیب اور بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کر دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا۔ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کام کے وہ کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ علیہ السلام پر عاشق تھی۔ اس واقعے کے بعد طبقہ روسا کی اکثر عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام راست روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ علیہ السلام کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں قید رہے۔
قید کے دوران آپ علیہ السلام قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ اے جیل کے رفیقوں، الگ الگ کئی معبودوں سے ایک اللہ بہتر ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں، مگر نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوا اللہ کے۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے سیدھی راہ، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ ایک طویل مدت کے بعد زلیخا جب نبی خدا حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کا حکم جاری ہوا، اور معجزہ یہی تھا کہ زلیخا جو بوڑھی ہو چکی تھیں انہیں جوان بنا دیا جائے، جو کہ بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں زلیخا اس معجزے کے بعد خداوند یکتا کی عبادت میں مصروف ہو گئیں اور کھانا پینا کم کر دیا اور دن رات عبادت میں گزرنے لگے کہ نبی خدا حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے نکاح کرنے کا حکم جاری ہو۔ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ داستان زلیخا اس بات کا ثبوت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔